اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ من کان یرید العاجلۃ جو یہ جلدی والی یعنی دنیا چاہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہیں اور جسے چاہیں ثم جعلنا لہ جہنم پھر اس کے لیے جہنم بنائیں یصلاھا مذموما مدحورا کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا یعنی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے دنیا کا طالب ہے دنیا طلب کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دی جائے بلکہ ہم اسے اپنی مرضی سے جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلب کر رہا ہوتا ہے ہم سے دنیا لیکن ہم اسے عطا نہیں کرتے، بعض اوقات وہ ہم سے آسانی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اسے مشکل کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ اس کی جو ہے وہ ہر خواہش پوری کی جائے، لیکن جو آخرت کا طالب ہے وہ اگر اس کو دنیا میں آسانی نہ بھی ملے لیکن اسے آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے آسانی ملنے والی ہے۔ لیکن جو اللہ سے دنیا کا طالب ہے تو وہ دنیا ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آخرت وہ اپنی برباد کر بیٹھے گا۔ تو دنیا بھی اگر نہ ملی اور آخرت تو پہلے ہی نہیں ملنی تھی تو دونوں جو ہے وہ جہانوں کے اندر وہ نقصان کا شکار ہوا۔ تو اسی لیے اللہ عز و جل سے ہمیشہ آخرت کی طلب ہونی چاہیے۔ دنیا اس کے فضل سے وہ اپنے احسان سے چاہتا ہے تو خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ آخرت اصل ہے، آخرت بندہ طلب کرتا رہے اسے، اور اگر اس کے فضل سے احسان سے دنیا بھی مل جائے تو مومن کے لیے دونوں جہانوں میں جو ہے وہ آسانی ہے، اور اگر دنیا نہ بھی ملے تو مومن کے لیے اتنی تو خوشخبری ہے کہ آخرت میں اللہ نے اس کے لیے آسانیاں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ابھی دنیا کی تھوڑی مشکل برداشت کر لے، تھوڑی مصیبت برداشت کر لے، صبر کر لے، تو کل بروز قیامت جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ عز و جل نے رکھی ہیں۔ ومن اراد الآخرہ اور جو آخرت چاہے وسعی لہا سعیہا اور اس کی کوشش کرے وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو فاولئک کان سعیہم مشکورا تو یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کا انہیں صلہ دیا جائے گا۔ پہلی آیت میں بتایا کہ جو دنیا کے طلب کرنے والے ہیں ان کو ہم کیا عطا کرتے ہیں، اب یہاں فرمایا کہ جو ہم سے آخرت مانگتے ہیں اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرتے ہیں جیسی کرنی چاہیے، یعنی اعمال صالحہ کرتے ہیں، ہماری فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کل بروز قیامت ان کی کوشش کا انہیں صلہ دیا جائے گا۔ اب اس آیت میں اس آخرت کی کوشش کرنے کے ساتھ ایک قید اللہ عز و جل نے لگائی، وہ تھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ ایمان والا ہو۔ آخرت کے لیے کوشش کا مطلب ہے کہ وہ نیکیاں تو کرتا رہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی وہ ساری نیکیاں تباہ و برباد ہیں، اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آج اگر کافروں کو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ بڑی نیکی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور بڑی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، اور اس کا صلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کچھ تیار نہیں کیا، دنیا میں ہی انہیں جو ہے وہ اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ آخرت جو ہے وہ صرف اور صرف مومن کے لیے اللہ عز و جل نے رکھی ہے۔ تو اعمال صالحہ اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔
بغیر ایمان کے عمل صالح کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور بغیر عمل صالح کے ایمان جو ہے وہ بندے کی ڈائریکٹ نجات کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گناہگار ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ لیکن جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا اس کی تو پکی گارنٹی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اور اللہ اسے جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، کسی ایک سے بھی جو ہے وہ پلہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ کوئی کہے کہ خالی ایمان میں کروں، ایمان لے آؤں اور پھر اعمال صالحہ بالکل ہی چھوڑ دوں، مجھے جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب کوئی صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو جو ہے وہ اب ایمان قبول کر چکا ہوں، مجھے اب کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو ایسا سوچنے والا اور کرنے والا بیوقوف ہے اور بیوقوفی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور جو ہے وہ اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عمل کرتا جا رہا ہے لیکن اس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہی موجود نہیں ہے، ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، تو اس کے وہ سارے عمل جو ہیں وہ ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے برابر ہیں، کوئی فائدہ اس کو اس کے اعمال نہیں پہنچا سکتے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں، یعنی کوئی دنیا کا طالب ہے تو ہم اس کو بھی مدد دیتے ہیں، اور کوئی آخرت کا طالب ہے تو ہم اس کو بھی مدد دیتے ہیں۔ دونوں کو اللہ عز و جل جو ہے وہ ان کا صلہ، ان کی کوششوں کا صلہ عطا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر دنیا میں مسلمانوں سے کئی درجے اور کئی ہاتھ جو ہے وہ آگے ہیں، ان کے پاس دنیاوی انعامات یا دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں محنت کی، اس میں کوشش کی، تو اللہ کسی کوشش کرنے والے کی کوشش ضائع نہیں کرتا۔ آج بھی اگر مسلمان بھی کوشش کرے گا دنیا میں تو اللہ اسے بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم دونوں کو مدد دیتے ہیں، چاہے کوئی دنیا کا طالب ہو چاہے کوئی آخرت کا طالب ہو۔ لیکن انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے دنیا میں، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مال کے اعتبار سے اونچا بھی ہے، کوئی اعلیٰ بھی ہے مال و دولت کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، لیکن یہ دنیاوی مقام و مرتبہ ہے۔ آخرت جو ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ بندہ وہی کامیاب ہے جس کو مرتبہ آخرت کے اندر مل جائے، جس کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام آخرت میں مل جائے۔ دنیا میں اعلیٰ مقام ہو، اعلیٰ منصب ہو، وہ دنیا ختم ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ بندہ مر گیا تو وہ جو مقام تھا، وہ جو منصب تھا، سب ختم ہو گیا، نہ وہ آخرت میں کام آئے گا، نہ آخرت میں اس کا پوچھا جائے گا کہ بھئی تم دنیا میں کس مرتبے پر تھے، آج اس مرتبے کے حساب سے تمہیں جو ہے وہ ثواب دیا جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات ہے کہ بندے کو آخرت میں اعلیٰ مقام اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے، اور وہ بندہ جو ہے وہ پھر کامیاب ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہی کامیابی اور یہی کامیابی کا معیار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔